السلام علیکم جی۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ رمضان کا دوسرا عشرہ خوش و خرم گزار رہے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ آج کی نیکی نمبر 13 میں ہم ان آسانیوں کے بارے میں ذکر کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے مہیا کی ہیں، کیونکہ آسانی ایک فطری امر ہے جبکہ مشکل پسندی ایک جبر کی صورت ہے، اور کوئی بھی انسان جبر کے تحت دیر تک نہیں رہ سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ سیدھی راہ پر رہو اور اس کے قریب قریب رہو اور خوشخبری کے پہلو تلاش کرو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر کے دوران دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں اور اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اسے کیا ہوا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یہ آدمی روزہ سے ہے اور اب روزہ اس کے لیے برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ فرمایا، یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم سفر کے دوران روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رخصت کا فائدہ اٹھاؤ جو اس نے تمہیں مہیا کی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے، وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں مشکل میں ڈال دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دو معاملوں میں سے کسی ایک کو پسند کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان دونوں میں سے آسان معاملے کو پسند فرمایا، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو۔ اگر آسان معاملہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس سے دور ہی رہتے۔ نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، اگر اللہ کے کسی حکم کی بے حرمتی ہوتی تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدلہ لیتے تھے۔ بات دراصل یہ ہے کہ دین اسلام کی بنیاد ہی اس اصول پر قائم ہے کہ لوگوں کے لیے مشکل کی بجائے سہولت اور آسانی پیدا کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے دین کا کوئی بھی حکم انسانی طاقت سے بڑا نہیں، لہٰذا روزے کے احکام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے، وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں مشکل میں ڈال دے۔ نماز میں قرآن حکیم کی تلاوت کرنا فرض ہے، اس میں بھی یہی ہدایت جاری فرمائی کہ یعنی جتنی تلاوت تم سہولت سے کر سکتے ہو کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بلا شبہ یہ دین آسان ہے، اور جو بھی شخص زبردستی اسے مشکل بنانا چاہے گا، دین اپنی آسانی کی وجہ سے اس پر غالب آ جائے گا، یعنی وہ آدمی مشکل کو چھوڑ کر آسان پہلو اختیار کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نماز کا آغاز کرتا ہوں، ارادہ ہوتا ہے کہ لمبی تلاوت کروں، اسی دوران اگر کسی بچے کے رونے کی آواز کو سن لوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ بچے کی ماں پریشان نہ ہو۔ ایک اور موقع پر فرمایا، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشکل میں پڑ جائے گی
تو میں اسے حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کا استعمال کرے۔ دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت ہی آسانیاں اور سہولتیں لے کر تشریف لائے، ورنہ پہلی امتوں کے شرعی احکام میں خاصی مشکلات تھیں۔ البتہ یہ ضرور ذہن میں رہنا چاہیے کہ سہولت و آسانی کے جو معیار شریعت اور صاحب شریعت نے خود مقرر کیے ہیں، ان کے اندر مزید سہولتوں کو تلاش نہ کرنا، بلکہ اسی کے اندر ہی رہ کر دین کو گزارا جائے۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس قدر ہم پر مہربان ہیں کہ وہ ہمارے لیے کس قدر آسانیاں چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے پر دین پر چلنا آسان ہو، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ دین کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ اگر اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہو تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک اور نئی نیکی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔